معزز سامعین و سامعات، یہ ماہ مقدس جس کو ہم الوداع کر رہے ہیں، یہ ماہ مقدس کا آخری دن اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا کیا ہے، ہر انسان کو اپنا پتہ ہے۔ ان روزوں کی حکمت تاکہ انسان تقوی اختیار کرے، ہر معاملے میں قدم اٹھائے تو دیکھے شریعت کیا کہتی ہے۔ جو بھی انسان کا معاملہ ہے اس کو کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور پھر عام انسان جو ہمارے 11 مہینے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک اس کی الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، عجیب ہی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک انسان جس کا تقیہ کلام ہے کچھ نہ کچھ جھوٹ کو شامل کر لیتا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات، گناہ جن کو ہم سوچتے نہیں ہیں جن کے بارے میں، لیکن جو ہی انسان اس مہینے میں داخل ہوتا ہے تو ان کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے میں بھوک برداشت کر رہا ہوں، پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، جو میں معاملات ہیں میرے، میں باتیں کہہ رہا ہوں، میرے اعمال ہیں، کہیں ان کی وجہ سے میرے روزے کا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ 11 مہینے کی ایک مہینہ پریکٹس ہے، مشق ہے، ایکسرسائز ہے، اور اس مہینے کے بعد آپ اپنے آپ پر ایک عجیب رنگ دیکھتے ہیں جو تمہیں آخری مہینوں میں نظر نہیں آتا، اور صرف رمضان کی برکت ہوتی ہے اور اس کی جو پریکٹس ہوئی ہوتی ہے اس کے تاثرات ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ انسان کی زندگی کا جو بھی معاملہ ہے، انسان قدم اٹھانے سے پہلے سوچے شریعت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے مطیع بننا ہے، فرما بردار بننا ہے، اطاعت گزار بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب یہ آیت اتری جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے فکر مند ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اللہ کا دوسرا فرمان سامنے آیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہر ممکنہ کوشش کرو کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مطمئن ہوئے۔ اسی طرح وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ جو تمہارا ظاہر ہے، جو تمہارا باطن ہے، جو بھی خیالات ہیں، تمہارے معاملات ہیں، اللہ ان کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول، ہمارے دل و دماغ میں تو بہت خطرناک باتیں دوڑتی ہیں، بہت وساوس، بہت خیالات آتے ہیں، لیکن ہماری زبان ان کو ادا کرنے پر تنگ پڑ جاتی ہے، ہم ان کو ادا نہیں کرتے، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، اور ہم ان کا اقرار کر ہی نہیں سکتے، ایسے زہریلے کلمات ہوتے ہیں۔ صرف ایک روایت وضاحت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت، راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے، یہی بات کہی، اللہ کے رسول، دل و دماغ میں بڑے خیالات، بڑے وساوس آتے ہیں، لیکن ہماری زبانیں ان کو ادا نہیں کر سکتی، ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی خطرناک باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر بخاری مسلم میں یہی روایت آئی اس کی وضاحت کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے،
من خلق الاشجار من خلق الجبال من خلق الارض من خلق السماء۔ اے انسان بتا پہاڑوں کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا ہے؟ اے انسان بتا زمین کو کس نے بنایا ہے؟ اے انسان بتا یہ درختوں کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ یہ سارے سوالات کرتا ہے۔ ابن آدم فطرتی اور عقلی طور پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اور یہاں تک ہی بس نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے من خلق الانسان، انسان کو کس نے بنایا ہے؟ تو ابن آدم کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہاں تک وہ رکتا نہیں ہے، سب سے اس کا جو آخری بار، اس کا جو ہدف، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کہتا ہے پہاڑوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، زمین کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پتھروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اشجار کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اے انسان تجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بتا پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا جب بات یہاں تک پہنچ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس بات کو ختم کر دو۔ یہی وہ بات ہے جو صحابہ کرام کے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ان کا ایمان ہے، ان کا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اور کہا اللہ کے رسول ہمارے دل و دماغ میں باتیں تو بہت زیادہ دوڑتی ہیں، خطرناک ہے، لیکن ہم ان کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر ان کا محاسبہ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انسان پر آزمائش نہیں ڈالتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر مطمئن ہوئے ہیں، اور اسی طرح فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جب معاملہ بنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، جہاں بڑی پرواہ کرنے لگے، فکر مند ہوئے ہیں کہ اے ایمان والو تمہاری نبی پر آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں ثابت بن قیس بھی ہیں جو زاروں کی تار رو رہے میں جہنمی ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ اللہ نے کہا ثابت تو جہنمی نہیں، بلکہ اللہ نے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا امتحان لیا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ کسوٹی تقوی ہے، معیار تقوی ہے، اس کو پیمانہ بناتے ہوئے میں نے ہر صحابی کا امتحان لیا ہے، اور صحابہ کرام اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کے خزانے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ تقوی انسان کی بنیاد ہے، اور اسی بنا پر انسان کی کامیابی ہوگی۔ اگر کسی انسان کے پاس تقوی نہیں ہے، وہ انسان ناکام و نامراد ٹھہرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اسی لیے فرمایا ہے جو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک کو اپناتا ہے، پڑھتا ہے، دل لگاتا ہے، وہ انسان، اس کا دل نیکیوں کو قبول کرتا ہے، فتنوں کا بائیکاٹ کرتا ہے، شیطان کا وہاں ڈیرا نہیں ہوتا، شیطان اس دل پر ٹھکانہ نہیں بنا سکتا۔ اور ایسے دل کی مثال زندہ دل کی مثال ہے، اور وہ دل جس نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک کو بھلا دیا ہے، اس کو ترک کر دیا ہے، فرمایا ایسے دل کی مثال مردہ کی مثال ہے۔ اور ایسے دل پر شیطان اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے، وہاں سے فتنے سرزد ہوتے ہیں، اور پھر یہ دل ہر گناہ پر ایک سیاہ داغ ہوتا ہوتا کالا دل ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان ایک گناہ کی حس جو ہوتی ہے اس کو محسوس کرتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ یار میں نے گناہ کر لیا ہے اور مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، اس پر میرا مواخذہ ہوگا، میری پکڑ ہوگی اللہ کی عدالت میں، یہ حس بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اسی وجہ سے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا ہے فاسق و فاجر، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے انسان کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے اور وہ اس کو انگلی کے ساتھ ہلاتا ہے، اڑا دیتا ہے، ایسے ہی فاسق و فاجر گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا۔ اصل انسان کی کامیابی تقوی ہے،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا رمضان المبارک ہمیں عطا کیا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کر، بھوک کو برداشت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، پیاس کو برداشت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، سبھی خواہشات کو چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لعلکم تتقون، تقوی کو اختیار کرنے کے لیے۔ اور یہی وہ تقوی ہے جس کی بنا پر آپ اپنے اعمال کی بنا پر، روزے کی بنا پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو بات کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے، کہ اگر جھوٹ بولا تو میرے روزے کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے، یہ ایکسرسائز ہے 1 مہینہ 11 مہینوں کی، کہ تاکہ تمہاری یہ عادت بنی رہے، انسان تقوی کو اختیار کیے رکھے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرنا، انصاف کرنا، ناانصافی سے باز رہنا، یہ بھی تقوی کے قریب کرتا ہے۔ اور معاف کر دینا، کسی نے غلطی کی ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ بھی انسان کو تقوی کے قریب کرتا ہے۔ اور سچی بات کہنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو سچی بات کہتا ہے، جھوٹ بولنے کا احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھے گناہ ملے گا، اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مستحق ہوں گا، اسی بنا پر چھوڑتا ہے۔ یہ بھی تقوی کے قریب کرتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دینا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں، 2 لوگ موجود ہیں اور دونوں ہی عزیز ہیں، ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے، سچے کی گواہی اس لیے دیتے ہو، جھوٹ سے اس لیے باز رہتے ہو کہ اگر جھوٹی گواہی میں شامل ہوا تو اللہ کی عدالت کا مجرم ہوگا، اگر سچائی کا ساتھ دیا تو اس بنا پر اگر مجھے کوئی تکلیف، کوئی آزمائش مجھ پر آتی بھی ہے اس کو برداشت کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سرخرو ہوں گا۔ یہ بھی تقوی کے قریب کرتا ہے۔ اور وعدہ کر لینا، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، اکثر آدمی یہ بات کرتے ہیں کہ یار میں نے اس کے ساتھ زبان کی ہے، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، اس وعدے پر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر وعدے کو توڑتا ہے اس پر بڑی وعید ہے۔ لیکن جو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، یہ نبھانا ضروری ہے، شریعت اس کی پاسداری کا حکم دیتی ہے، فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، یہ تقوی کے جہاں قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ماہ مقدس، اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور جو اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر جس کی اپنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو یہاں اتارا ہے، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی قرآن پاک میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس کی نیت یہ ہے کہ اللہ جو بھی حکم دے اس کو بجا لاؤں، اور اللہ جس بات سے منع کرے میں اس سے رک جاؤں، متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان کے ایمان میں اضافہ کرتی جاتی ہے۔ اور جہاں اس کتاب میں تذکرے ہوتے ہیں، متقین کے دل روتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر یہ تڑپا کرتے تھے، ان کا یہ جذبہ ہوا کرتا تھا کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے، ہر صحابی یہ رش کیا کرتا، خواہش کیا کرتا تھا کہ کاش سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں، اللہ کے حکم پر میں عمل کرنے والا ہوں، اور میں خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا ہے، صدقے کی آیت آئی ہے، زکوٰۃ کی آیت آئی ہے، قتال کی آیت آئی ہے، جس چیز کو قربان کرنے کی آیت آئی ہے، ہر صحابی کا جذبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر اللہ نے مقام ایسے ہی نہیں عطا کر دیا، ہم فضیلت بڑی بیان کرتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی طرف دیکھیں، ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیں، پھر یہ احساس ہوتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اس دعا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اللہ ہم ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں،
ہم پر یہ آزمائشیں نہ ڈالنا جن آزمائشوں کا صحابہ کرام نے مقابلہ کر کے دکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا ہے۔ فضیلتیں ہم نے بڑی سنی ہیں، لیکن ان فضیلتوں سے پہلے قربانیاں صحابہ کرام کی، ان کے بارے میں دیکھا جائے کہ یہ فضیلتیں ایسے ہی نہیں ملتی، یہ مقام ایسے ہی نہیں ملتے، یہ رتبے ایسے ہی نہیں ملتے۔ جو بھی اللہ کا فرمان آیا ہے صحابہ کرام نے اس کے لیے اپنے تن من دن کو قربان کر دیا ہے، اپنی خواہشات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربان کیا۔ صحابہ سے پہلے انبیاء کی زندگیوں کو دیکھ لیں، اشرف المخلوقات، کبھی ہم نے سوچا ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے اشرف المخلوقات کا لفظ کیوں ادا کیا؟ سب مخلوقات میں سے بہترین انسان کو بہترین مخلوق کیوں قرار دیا ہے؟ اے انسان، کبھی تو نے سوچا ہو کہ وہ فرشتے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے والے، تسبیح کرنے والے، تحلیل کرنے والے، تحمید کرنے والے، تکبیر پکارنے والے، جن کی خوراک ہی اللہ کا ذکر ہے، جنہوں نے کہا تھا اللہ کیا تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں؟ ہر لمحے ہر گھڑی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سے بہتر قرار دیا ہے، ان سے زیادہ مقام والا، فضیلت والا بنایا ہے۔ کیوں؟ کبھی تو نے غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اپنے مقام کو تو نے پہچانا ہے؟ کبھی اپنی فضیلت کے بارے میں تو نے سوچا ہے؟ کبھی تدبر و تفکر کیا ہے؟ آخر انسان کو اتنا بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کیا ہے؟ تیرا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو بھی عبادت کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ کوئی ایک ایسی عبادت بھی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کی جائے۔ اور ان عبادتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان ریاضتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان دعاؤں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان اذکار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ صرف اور صرف تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، بیان کرنی چاہیے۔ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ بلال چلتا مکہ کی پہاڑیوں پر ہے، بلال کے قدموں کی آواز جنت سے آتی ہے۔ یہ بلال کا مقام ہے، بلال کی فضیلت ہے۔ اور بلال کے تقوی کا عالم کیا ہے؟ بلال کی زندگی کا عالم کیا ہے؟ بلال نے کیسی زندگی گزاری ہے کہ بلال کو تپتے صحراؤں میں لٹایا گیا ہے، بلال کو تپتے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، اور بلال کے گلے میں رسیوں کو باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، بلال کو کوڑے مارے گئے ہیں، بلال کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ بلال نے ایک ہی ترانہ گایا ہے، آہد آہد وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ آج ہمیں کوئی آ کر کہہ دے یار تجھے فلاں بیماری لگ رہی، تجھ پر جادو کے اثرات ہیں، ہم جاتے ہم یہ نہیں دیکھتے یہ انسان کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسا ہے جس کے پاس ہم علاج کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی آزمائش آ جائے سبھی کچھ قربان کر دیتے ہیں، میرا معاملہ حل ہو جائے، چلیں اس کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن وہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کے معاملات کو قربان کیا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید پر سمجھوتا نہیں۔ اللہ نے ایسا مقام عطا نہیں کر دیا، ایسے ہی فضیلتیں ان کو نہیں ملی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی قرار دی ہیں۔ کیوں قرار دی ہیں؟ مقام اتنا ہے، فضیلت اتنی ہے، لیکن آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لمحات، اپنے ساعات اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے قربان کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربان کیے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ سیدنا خبیب جنتی ہیں، بشارتے ہیں، اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں، خبیب سولی پر ہیں۔ دشمنان اسلام نے کہا ہے اگر تیری جگہ معاذ اللہ محمد ہوتے کیسا لگتا، آپ کو آزاد کر دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا۔ اور خبیب کا ایمان ہے، خبیب نے کہا اللہ کی قسم تم تو یہ بات کرتے ہو۔ خبیب تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا،
خبیب اپنے گھر میں موجود اور محمد علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ فضیلتیں ایسے ہی نہیں ملتی۔ اور سیدنا عبداللہ بن حذافہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رومیوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، قیدی بن جاتے ہیں۔ رومی بادشاہ نے یہ آفر کی ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اپنی بادشاہت میں اپنے راج پاٹ میں شریک بھی کرتا ہوں، ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام سے بڑی تکلیف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یہ ہو نہیں سکتا، جو تیرا دل چاہتا ہے وہ کر لے، مجھے سزا دے لے، لیکن میں محمد علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سبھی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، سولی پر چڑھایا ہے، کہا نیزوں سے سزا دی جائے۔ اس کے چیلوں نے، خادموں نے نیزوں سے ہاتھ پاؤں شیدنا شروع کر دیے ہیں، سزا دینا شروع کر دی ہے، لیکن پھر بھی اپنے موقف کو نہیں بدلا، کہا اتار دو۔ پھر وہ ایک قیدی مسلمان جس کو اسی کے قبضے میں قید ہوئی تھی، اس کو لایا گیا ہے، اس سے پہلے پیتل کی دیگ کو گرم کر لیا گیا ہے اور اس میں اس کو پھینک کر جلسا دیا گیا ہے، ہڈیاں علیحدہ ہے، گوشت سڑ چکا ہے۔ جس کے بعد سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا یہی حال ہونے والا ہے، ورنہ دین اسلام کو چھوڑ دو۔ کہا اللہ کی قسم نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی چرخی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ جب اس رومی بادشاہ نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیوانہ، آپ کا محب، محبت کرنے والا، اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں، اس کا شاید یہ خیال تھا کہ اس وجہ سے جاری ہوئے ہیں کہ سامنے چرخی کے اوپر ہے، سامنے تپتی دیگ ہے، اس کا منظر یہ دیکھ چکا ہے، اس عذاب کی ڈر کی وجہ سے یہ رونے لگا ہے۔ اس نے کہا اتار دیا جائے، اتار دیا گیا ہے۔ کہا آپ دین اسلام کو چھوڑتے ہو؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو دین اسلام کو چھوڑنے والی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم تم دین اسلام کو چھوڑنے والی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا پھر رویا کیوں تھا، پھر آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہوئے؟ کہا اس لیے جاری ہوئے کہ آج عبداللہ کی ایک جان ہے، عبداللہ کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے مقابلے میں دوسرے الفاظ میں عبداللہ کی ہزاروں جانیں بھی ہوتی، عبداللہ دین اسلام پر قربان کر دیتا، اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں۔ اس نے چرخی پر نہیں چڑھایا، کچھ سزائیں سنائی ہیں، جس کے بعد اپنی سزاؤں کو برداشت کر کے اس کے بعد آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، سیدنا عمر فاروق نے کہا، ہر مسلمان کے لیے اعلان کیا ہے کہ ہر مسلمان آگے بڑھے، سیدنا عبداللہ کے چہرے کو بوسہ دے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی استقامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا ہے، ان کو جذبہ دیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ذوالبجادین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یتیم ہیں، چچا کی پرورش میں ہیں، چچا کے بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کو چرایا کرتے ہیں۔ پلتے گئے، بڑھتے گئے، نوجوانی کی شکل میں گئے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے چرچے عام ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام کا نام عام ہو چکا تھا۔ سیدنا عبداللہ چاہتے تھے اور اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ کس دن میرا چچا اسلام کو قبول کرے، کیونکہ میں کمزور ہوں، میں اس کی پرورش میں ہوں، کس دن اسلام کو قبول کرے، میں بھی اسلام کو قبول کروں۔ آخر نوجوانی کی شکل میں پہنچ چکے ہیں، چچا نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تھک ہار کر ایک دن اپنے چچا کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے چچا، میں نے بڑی دیر انتظار کیا ہے، کیا محمد علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے دین اسلام کو قبول کر لو، لیکن آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اب میں مجبور ہو چکا ہوں، میں محمد علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والا۔ کہا یاد رکھ لو یہ سبھی کچھ میرا ہے، تیرا باپ تو فوت ہو چکا تھا، تیری پرورش میں نے کی ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا سبھی کچھ قربان ہے۔ کہا یہ جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی میرا ہے۔ کہا یہ بھی قربان ہے۔ اور چچا اتنا ظالم ہے، لباس بھی اتروا لیا ہے، بڑے اختصار سے پیش کر رہا ہوں، لباس بھی اتروا لیا ہے، گھر گئے ہیں، والدہ سے کہا ہے کوئی کپڑا ہے تو وہ دے دو، والدہ نے ایک ٹاٹ دیا ہے، کمبل دیا ہے جس کے 2 ٹوٹے کر لیے ہیں، 2 حصے کر لیے ہیں، اور اپنا سطر بنایا ہے،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف چل دیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے ہیں، دین اسلام کو قبول کیا ہے، آپ نے تعارف کیا ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں خواہش مند ہوں کہ اللہ مجھے شہادت سے سرفراز کر دے، شہادت نصیب کر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ٹہنی منگوائی ہے، آپ کے بازو پر باندھتے ہوئے کہا اللہ جس طرح یہ ٹہنی ہری ہے عبداللہ کو اس طرح ہرے رکھ۔ کہا اللہ کے رسول شہادت کا طلبگار ہوں۔ کہا جو پیٹ کی بیماری میں بخار میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ عبداللہ شہید نہیں ہوئے، ایک سفر میں تھے، بخار ہوا، شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا ہے قبر کھودنے کا۔ قبر کھودی گئی ہے کہ بعض صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے میرے صحابہ آگے بڑھو، آدھا بنی الا اخاکما، اپنے بھائی کی میت کو قبر میں ادب سے اتارنا، اور اس کے بعد جو دعا کی ہے کہا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا، میں عبداللہ سے راضی، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ جن الفاظ پر صحابہ کرام خاص کر رہے، رشک کر رہے، کاش ہر صحابی یہ رشک کر رہا، کاش یہ میت میری ہوتی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ الفاظ دہرا دیتے۔ صحابہ کرام استقامت کے پہاڑ تھے۔ سیدنا صہیب رومی ہیں، سبھی کچھ قربان کر دیا ہے، آخر مال کا لالچ دے کر اور اس بات کا اعلان کیا ہے مکہ والوں واپس چلے جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار زنی میں بڑا ماہر بنایا ہے، تیر اندازی میں بڑا ماہر ہوں، اور یہ نہ سوچنا کہ صہیب ایسے ہی آپ کی قید میں آ جائے گا، آخری تیر تک تمہارا مقابلہ کروں گا۔ ہاں ایک بات ہے، میرا مکہ کی فلاں جگہ پر مال ہے، آپ کو اس کا راز بتا دیتا ہوں، جگہ بتا دیتا ہوں، جاؤ لے جاؤ اور واپس چلے جاؤ، میں کبھی بھی واپس مڑنے والا نہیں ہوں۔ میں یہ عزم کر چکا ہوں کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ضرور جا کر رہوں، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے سبھی کچھ لٹا دیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے نفس کو بھی قربان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کیا ہے۔ لیکن آپ مایوس نہ ہوں، آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کے پاس نبی علیہ السلام نے کہا میری امت کے افضل ترین آدمی کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول ہم ہیں۔ کہا آپ کیوں ہیں؟ آپ میں تو میں موجود ہوں، میری برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی استقامت، ایسا ایمان تمہیں عطا کر دیا ہے۔ وہ میری امت کے بہترین افضل ترین لوگ ہیں، ان کا ایمان بہت زیادہ بہتر ہے۔ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری ہوا ہے، میرا نام ہے، میری شریعت کو سنا ہے، اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، اس کی تصدیق کی ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اسی کے مقابلے میں جو بھی چیز آئی ہے، دنیاوی خواہشات جتنی بھی آئی ہیں، سبھی کو قربان کر دیا ہے، میری شریعت کو مقدم رکھا ہے اور میری اطاعت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ میری امت کے بہترین لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں۔ اے انسان اپنی اہمیت کو پہچان، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے بڑھ کر تجھے بہتر بنایا اور تجھے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ کبھی سوچ جو ہر وقت عبادت کرتے ہیں اس سے بھی بہتر آپ کا درجہ ہے۔ لیکن یاد رکھ لو اگر آپ نے اپنی اہمیت کو نہ جانا، اپنی فضیلت کو نہ جانا، درندوں سے بھی بدتر حال ہونے والا ہے تمہارا۔ پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ سیدنا حبیب بن زید ہیں، مسیلمہ کذاب کے قبضے میں آئے ہیں۔ مسیلمہ نے کہا میں کون ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کہا محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد کون ہیں؟ کہا وہ اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ہے۔ 3 مرتبہ اپنے کلمات کو دہرایا، یہی جواب دیا ہے اور کہا ہے میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں سنتا۔ جب محمد کی باری آتی ہے، اے حبیب تو کہتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی، اللہ کے رسول ہیں، میری باری سنتا نہیں، اس کی بار تجھے سن جاتا ہے۔ کہا یہی ہے وجہ، کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا پہرا ہے، آپ کی رسالت کا پہرا ہے اور گواہی ہے، سیدنا حبیب کا ایمان دے رہا ہے اور یہ استقامت ہے آپ کی۔ اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس کے منہ پر کھڑے ہو کر یہ انکار کر رہے ہیں
کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو ملعون ہے، جس کی وجہ سے سزا ہوئی ہے جسم کے عضو کو کاٹا گیا ہے، لیکن سبھی کچھ قربان کر دیا ہے اس ایمان کی خاطر۔ صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑی فضیلتیں سنائی ہیں، بڑے مقام ہیں ان کے، بڑے رتبے ہیں ان کے، لیکن اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ آزمائشیں ہم پر نہ ڈال، ہم عام مسلمان ہی ٹھیک ہیں۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم ان مصیبتوں کو برداشت کر جائیں، اتنی استقامت ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ استقامت تو عطا کر دینا، لیکن آزمائشوں سے ہمیں پھر بھی بچاتے رہنا، کبھی کہیں ہم ڈگمگا نہ جائیں، اپنے ایمان کو کھو نہ بیٹھیں، اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ جیسی بھی آزمائش آئے آنے دے، ہم برداشت کریں گے۔ یہ آزمائشیں بہت بڑی ہوا کرتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے، بہت مضبوطی والا ایمان چاہیے۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان سے نوازے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بہت بڑی استقامت عطا کرے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن آزمائشوں کے وقت یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہر آزمائش سے ہمیں بچاتے رہے، ہمیں ہر آزمائش سے بچا۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، اپنی بیویوں کو قربان کیا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ پڑھ کر دیکھ لیں، ایک خطبہ ہی دیا ہے، اس میں دعوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت تھی۔ اور میں آج سوال کرتا ہوں، ہمیں وہ مشکلات درپیش نہیں ہیں، ہمیں تو بالکل آزادی ہے، جو مرضی کرتے پھریں۔ اور وہ دن بھی تھا جب مسلمان اعلانیہ یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، اور اعلانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ دن بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، آپ پر اوجڑی کو رکھا گیا ہے، آپ کو طرح طرح کے برے القابات دیے گئے ہیں، آپ کو طرح طرح کی گالیاں دی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر بھی برداشت کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے شیب ابی طالب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام محصور بھی ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پتے بھی کھانے پڑے ہیں، بھوک برداشت کرنا پڑی ہے، پیاس برداشت کرنا پڑی ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا ہے، اسی دین اسلام کی وجہ سے۔ لیکن آج ہمیں ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، آج ہم طرح طرح کی نعمتیں ہیں جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، اور کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، سبھی کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، یہ ہماری بدبختی ہے۔ یہ پورے کا پورا مہینہ ہم نے گزارا ہے، ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ جو بھی معاملہ ہے اس سے پہلے یہ سوچو شریعت اس معاملے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اگر انسان ایسا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرر اور معزز انسان وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس نے تقوی اختیار کیا ہے سب سے عزت والا انسان اللہ کے ہاں وہ ہے۔ اور اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ نے مہینہ عطا کیا، ہم نے اس کو اپنایا ہے، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، دعائیں کی ہیں، اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ ہم نے اس بات کو طلب کیا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کر کے ہمیں کامیاب کر دے، اور اللہ کامیاب کرے، اللہ ہمارے قیام کو، اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور بنائے، اللہ قبول کرے۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی رکھنا ہے کہ یہ صرف ماہ مقدس ہی نہیں تھا، یہی پیمانہ 11 مہینوں میں باقی رہتا ہے، اس کو بقا حاصل ہے۔ یہ انسان تو تیرے لیے بہت بڑی آفر ہے کہ اللہ ایک نیکی سے بڑھا کر 700 نیکیوں تک لے جاتا ہے، اور تیرے خلوص کو دیکھتے ہوئے ایک کھجور اللہ کے راستے میں کی ہوئی صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ کی شکل دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پن ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے، اس کی بنا پر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ماہ مقدس گیا وہی تیرے معاملات، مساجد وہی خالی، وہی نمازیں جو فرض ہیں تم پر، تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا، رمضان المبارک میں تو قیام بھی کرتا رہا، یہ پیمانہ وہی رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک تیرے لیے بہت بڑی آفر ہے کہ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شریعت وہی رہتی ہے، پیمانہ وہی رہتا ہے، حدود و قیود وہی رہتی ہے۔ اگر ایسا ہے کہ 11 مہینے اپنی مرضی سے، ایک مہینہ اللہ کی مرضی سے گزار بھی لے تو 11 مہینوں کا جواب کون دے گا؟ یہ تو اپنے آپ سے سوال کر، یہ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ لفظ ایک ہی ہے تقویٰ، جس میں سبھی کچھ سمویا ہوا ہے، اپنے اندر سمو لیتا ہے کہ شریعت کو مد نظر رکھ کر ہر عمل کو کرنا ہے، ہر قدم اٹھانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ماہ مقدس ہم نے گزارا ہے، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، طرح طرح کی عبادتیں کی ہیں، صدقات و خیرات، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ پہلی بات ان کو مقبول و منظور بنائے، اور اس کے بعد ہمیں 11 مہینوں میں ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔